الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے احکام اور مسائل چل رہے ہیں۔ آج 3 مسئلے بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور جمعرات کو یہ بات ذکر کی تھی کہ قربانی کے وجوب کی جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط ہے بالغ ہونا، اور وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بالغ ہونے کی جو قید ہے اس سے نابالغ خود بخود نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نابالغ پر قربانی ہے ہی نہیں، قربانی تو بالغ پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دی ہے اور وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو قربانی تو وہ اس آدمی کی طرف سے ہوگی، ثواب البتہ اس نابالغ بچے کو مل جائے گا۔ بعض لوگ جب مشورہ کرتے ہیں اس سلسلے میں تو ہم ان کو رائے یہ دیتے ہیں کہ بھئی نابالغ کی طرف سے جب قربانی ہے ہی نہیں تو قربانی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہی رقم اور وہی قربانی یا قربانی کا وہ حصہ آپ اپنے مرحومین کی طرف سے کر لیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر واجب قربانی نہیں ہے، وہ اب احکامات جو کہ کوئی مکلف نہیں ہے، نماز، روزہ، قربانی، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، اب ان کے ذمے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت تک کی ہوتی ہیں جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے۔ جب مر گیا اب ختم، اس کا کھاتہ بند ہو گیا، تو مرحومین کی طرف سے کر لیں۔ ابھی وہ بات آگے آئی رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کی طرف سے تو نہیں ہوگی، لیکن ثواب انشاءاللہ اس کو نابالغ کو مل جائے گا۔ دوسری بات کہ یہ بات بھی غالباً ذکر کی تھی میں نے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اور جتنے بھی بالغ افراد ہیں اور جتنے بھی بالغ افراد کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہیں، ان میں سے ہر شخص پر قربانی الگ الگ کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ کمانے والا ہو، چاہے وہ نہ کمانے والا ہو، چاہے گھر میں سب ایک ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں، یا ہانڈی ایک پکتی ہو یا الگ الگ پکتی ہو، مگر آپ جتنی شکیں نکالنی آپ نکالتے رہیں۔ بنیادی جو بات ہے، اصولی بات، وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ بنیادی بات یہ کہ گھر کے جتنے افراد ہیں ہر آدمی کی ملکیت دیکھی جائے گی، اور ہر آدمی کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ ایک قربانی کر لے اور وہ نیت کر لے کہ جی میں گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کر لیتا ہوں، اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی واجب قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن بقیہ جو لوگ ہیں اس کی ایک دوسری صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مثال کے طور پر فرض کریں کہ گھر میں 7 افراد رہتے ہیں، گھر میں 7 افراد رہتے ہیں اور ساتوں کے ساتوں صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کے ذمے الگ الگ قربانی واجب ہیں۔ اب اس کے والد یہ کہتے ہیں، گھر کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک گائے لے کر آتا ہوں، اس میں سے 7 حصے جو ہے وہ کر لیں گے اور آپ لوگوں کی طرف سے میں قربانی کر لوں گا تو ہو جائے گی۔ سب کی نیت کر لیں، سب کو بتا دیں کہ بھئی ہم تمہاری طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں، ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہر ایک کے ذمے الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایک تو بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حیثیت دی ہے اور اتنی استطاعت اور قدرت موجود ہے تو جو دنیا سے لوگ چلے گئے مرحومین، ان کو اس اعلی ثواب کی نیت سے ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو اپنے مرحومین کی طرف سے آپ قربانی کریں اور ان کو ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اور
یہاں پر مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو نفلی قربانی یہ کہلائے گی ان کی طرف سے. اپنی طرف سے کر رہا ہے تو واجب قربانی ہے اگر صاحب نصاب ہے, اور اگر دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے وہ زندہ نہیں ہے, انتقال ہو گیا ان کا, تو نفلی قربانی میں ایک سے زیادہ متعدد نیتیں کی جا سکتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر عن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بقرۃ واحدہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آل محمد کی طرف سے ایک قربانی کی, ایک جانور, ایک گائے ذبح کی اور دعا کی کہ اللہ میں پورے آل محمد کی طرف سے اس کی نیت کرتا ہوں. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک قربانی کر کر جتنے متعدد لوگوں کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں ثواب ان کو مل جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ حیثیت دیں, آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور آپ کو حیثیت دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ قربانی کی جائے. بہت سارے مسلمان الحمدللہ قربانی کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے. تو اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور ہماری استطاعت اور قدرت ہے تو ہمیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الگ قربانی کرنی چاہیے. بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا اجر ہے. یہ قربانی ان کی طرف سے ہوگی, ثواب تقسیم ہوگا, ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اب اس ثواب میں آپ ایک کی بھی نیت کر سکتے ہیں, آپ 10 کی بھی نیت کر سکتے ہیں. وہ ثواب آپ زندے کو بھی پہنچا سکتے ہیں, وہ ثواب آپ جو مر چکے ہیں آپ ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ترمذی شریف میں روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یضحی بکبشین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسی فقیل له فقال امرنی به فلا ادعه ابدا. رواہ ترمذی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مینڈے ذبح کیے. 2 مینڈے, مینڈی جانتے ہیں نا, دمبا, 2 مینڈے آپ نے ذبح کیے, اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے جب ایک کو ذبح کیا تو کہا کہ میں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں, اور جب دوسرا ذبح کیا تو فرمایا کہ یہ اس کو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا تھا, فلا ادعہ ابدا, اب کبھی میں آپ کے اس طریقے کو نہیں چھوڑوں گا. تو معلوم یہ ہوا, میں نے 2 روایتیں صرف آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, صرف یہ بات بتلانے کے لیے. دونوں روایتوں کا حوالہ بھی ذکر کر دیا اور حوالہ بھی دے دیا, صرف یہ بات بتلانے کے لیے کہ ہمیں اپنے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں الگ سے قربانی کرنی چاہیے. نہ فرض ہے نہ واجب ہے, جو مر چکے ہیں, جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی طرف سے یہ نفلی قربانی ہوگی. نفلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کر لیا تو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ ان کو, اور اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے. نفلی ہونے کا معنی یہ ہے, کر لیا ثواب ملے گا, نہیں کیا کوئی بات نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائے, اب آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی بکرا لیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ 20,000 اور 25,000 روپے کا حصہ لیں. بھائی گلگت میں 9,000 روپے کا حصہ چل رہا ہے, انڈیا میں 8,000 روپے کا حصہ چل رہا ہے, آپ وہاں پر کروا لیں. لیکن شرط یہ ہے کہ قابل اعتماد لوگ ہوں, آپ کی قربانی ضائع نہ ہو, کھانے پینے والے لوگ نہ ہوں, چیٹر نہ ہو. یہ بڑے آج کل اس طرح کے بڑے معاملات بھی آ رہے ہیں, بہت سارے مسئلے مسائل بھی آ رہے ہیں. اس لیے پہلے سے میں آپ کو چوکنا کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ قربانی کروا رہے ہیں, جہاں پر آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اچھے طریقے سے ان کی دیانت اور امانت سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے. بس آج تو مجھے صرف یہ کچھ مسائل بیان کرنے تھے, باقی پھر باتیں کل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.